آج آدھی رات تک میں بینا ملک نے کر دیا ایک نیا دھماکہ. ادھر 1.5 سالہ بچے کا سر کیسے بنا درد سر. دوسری طرف CNG گاڑیوں کے مسافر یا موت کے راہی. اور اسی کے ساتھ دیکھیں گے کہ آخر اپنے ہی نشے من پر بجلیاں گرانے والا فراڈیا کیا چاہتا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں آدھی رات تک. میں ہوں ثاقب خان اور میں ہوں افشین حیات. سڑکوں پر تیزی سے آ رہے ہیں ایسے قاتل بم جن سے بچنا نظر نہیں آتا اتنا آسان. چلتے پھرتے یہ بم کب کس کی موت کا سامان بن جائیں یہ کوئی نہیں جانتا. یہ ہے مٹیاری کے قریب قومی شاہراہ کا ایک منظر. یہاں سڑک کے بیچ شولوں میں گھری نظر آ رہی ہے ایک مسافر وین. وین سے اٹھتے شولے کسی صورت نام ہی نہیں لیتے ٹھنڈے ہونے کا. فائر فائٹرز لگے تو ہیں شولوں کو ٹھنڈا کرنے کی تگ و دو میں، مگر یہ کام نہیں ہے اتنا آسان. لیکن یہ شولے پھڑکے تھے کیسے؟ کیا اس وین کو کس نے لگائی ہے آگ، یا اس پر کیا تھا کسی دہشت گرد نے حملہ؟ کہیں یہ کارروائی کسی خودکش بمبار کی تو نہیں؟ یہ کسی دہشت گرد کا حملہ نہیں، بلکہ وین میں قاتل بم کو فٹ کرایا تھا اس کے اپنے مالک نے ہی. جی ہاں، وین کے مالک نے جو CNG سلنڈر فٹ کرایا تھا اپنی گاڑی کے اندر، وہی بن گیا مسافروں کی موت کا سامان. شہداد پور سے حیدرآباد جانے والی وین کے گھٹیا گیس سلنڈر سے اچانک ہی شروع ہو گیا گیس کا اخراج، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پوری وین آ گئی آگ کی لپیٹ میں. ہم آ رہے تھے شہداد پور سے، تقریباً یہ خیبر کراس کیا، اس کے بعد گاڑی کو وہ تھوڑا سلو اور آستے تھوڑا کچھ تیز ایسے ہی چلا رہا تھا. تو جس کے بعد تقریباً کچھ لمحے گزرنے کے بعد پھر اس نے گاڑی کو اچانک بریک لگائی، سائیڈ کر کے بریک لگائی. مجھے وہ منظر سمجھ میں نہ آیا. 2 جنوں نے استاد سے پوچھا بھی صحیح کیوں گاڑی کو بریک لگائی ہے، بس یہ پوچھنے تک اس گاڑی میں آگ لگ گیا. وہ 1 منٹ کا منظر تھا. تقریباً آگ لگنے کے بعد تقریباً میرا منہ بھی اس وقت ہی جلا تھا، تو میں نے کوشش کیا کہ نکلنے کی کروں. وین کی آگ تو کسی نہ کسی طرح بجھا دی گئی، لیکن تب تک ہو چکی تھی بہت دیر. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. اس آگ نے بھسم کر ڈالی 1 خاتون اور 10 بچوں کی زندگیاں. 12 افراد جھلس کر ہوئے بری طرح زخمی. اسپتال میں جہاں ایک طرف زخمی مسافر کراہ رہے تھے درد سے، وہیں اسپتال کے باہر بھی مچا ہوا تھا کوہرام. یہ کوہرام مچا رہے تھے وہ لوگ جن کے پیارے اس وین میں جل کر ہو چکے تھے کوئلہ، اور جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے کر رہے تھے ان لوگوں کا انتظار. انہی جلے ہوئے ٹکڑوں میں شامل تھیں حیدرآباد کے علاقے پنجابی پاڑا کی رہنے والی عرفانہ اور اس کے 5 ننھے بچوں کی لاشیں بھی. بد نصیب خاندان شہداد پور سے روانہ ہوا تھا گھر کی جانب، مگر کون جانتا تھا کہ چند کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کرنا ان کے لیے نہیں رہے گا اتنا آسان. نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد تھے شریک، اور نماز جنازہ کے بعد شروع ہو گیا ان بد نصیب ماں بیٹیوں کا سفر آخرت. اور کچھ ہی دیر بعد علاقے کی قبرستان میں بن چکی تھیں 6 نئی قبریں. لوگوں نے چڑھا دیے قبروں پر ڈھیروں پھول، اور جاری تھا فاتحہ خوانی کا سلسلہ. عرفانہ کا شوہر ہاشم بیوی اور بیٹیوں کی موت پر تھا بہت بے قرار. رو رو کر تھا اس کا برا حال. بہت اچھے بچے تھے، بہت اچھی بیوی تھی، ہر وقت اکیلا مانتے تھے. آج مجھے اکیلا ہی چھوڑ گیا. ہاشم کافی دیر تک بیوی کی قبر کے سرہانے بیٹھا رہا یادوں میں گم، اور لوگوں کے کہنے پر وہ تیار ہوا گھر واپسی پر. ایسے میں اسے یاد آ گئی اپنی پھول سی بیٹی، جس کی پیشانی وہ چوما کرتا تھا گھر سے باہر جانے سے پہلے. دکھی باپ کے سامنے اس کی لاڈلی کی پیشانی تو نہ تھی. ایسے میں ہاشم نے بے قراری میں چوم لی ننھی بچی کی تازہ قبر کی مٹی. یہ لمحہ کیسا لمحہ تھا! یہ منظر دیکھنے والوں نے کیسے کیا ہوگا اپنے جذبات پر قابو. ہاشم کا بڑا بھائی بتاتا ہے کہ وین سے چنگاریاں نکلنے کا سلسلہ جاری تھا کافی دیر سے، لیکن ڈرائیور کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی.
اس کی وائرنگ شارٹ ہو گئے. گاڑی چلتے ہوئے موٹر سائیکل والے نے اسے کہا کہ یہ تمہاری گاڑی کے نیچے سے چنگاریاں نکل رہی، مگر اس نے توجہ نہیں دی اور 10 منٹ بعد ہی اس گاڑی نے آگ کی لپیٹ کی شکل اختیار کر لی اور پوری گاڑی جو ہے وہ آگ کی شکل میں جو ہے وہ آ گئی. اور وہ جو لوگ نکل سکتے تھے شیشے توڑ کر جس طرح بھی وہ نکلے ہیں. وین کا ڈرائیور رمیش کہاں گیا؟ کیا وہ بھی تھا زخمی مسافروں میں شامل؟ کیا اس کی لاش بھی جل کر بن چکی تھی کوئلہ؟ جی نہیں، وہ لاپرواہ ڈرائیور تو آگ لگتے ہی ہو گیا تھا رفو چکر، اور اس کے بعد سے اب تک رمیش کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. دوسری جانب پولیس بھی مصروف ہے صرف زبانی جمع خرچ میں. یہ حادثہ جو ہے سی این جی لیک ہونے کی وجہ سے وائرنگ کی جو آگ لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. اور اس میں مالک کی بھی نیگلیجنسی ہے جس نے اپنی گاڑی کی مینٹیننس نہیں کی، اور ڈرائیور کی بھی لاگت ہے جس نے اس کو چیک نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. عرفانہ اور اس کی بیٹیاں تو جا چکی ہیں یہ دنیا چھوڑ کر. یہ مٹی کی قبریں ہی ہیں اب ان کا نیا ٹھکانہ. لیکن ان قبروں کی مٹی اب بھی پوچھتی ہے ایک سوال: کون ہے ان معصوموں کا قاتل؟ کس نے اتارا ننھی بچیوں کو موت کے گھاٹ؟ کیا وہ لاپرواہ ڈرائیور؟ کیا وین کا لالچی مالک؟ یا وہ نااہل افسران جو چلتے پھرتے قاتل بموں کو آنکھیں بند کر کے دے رہے ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ؟ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. ایک محنتی موٹر میکینک مجبور ہے کٹھن حالات سے تنہا مقابلے پر. یہ محنتی نوجوان بننا تو چاہتا تھا اپنے گھر والوں کا سہارا، لیکن اب یہ خود محتاج ہوتا جا رہا ہے کسی سہارے کا. یہ ہے ایک ایسے گھر کا ٹھنڈا چولہا جہاں راج ہے بھوک اور پریشانیوں کا. اس ٹھنڈے چولہے کو جلانا روز بروز ہوتا جا رہا ہے دشوار. اس گھر کا اکلوتا کمانے والا نوجوان لڑ رہا ہے ایک کے بعد ایک آتی مشکلات سے. 18 سالہ عبدالغفار ہے اپنی بیمار ماں، بوڑھے دادا اور 7 بہن بھائیوں کا اکیلا کفیل. 2.5 سال پہلے باپ کی موت کے بعد پورے گھر کا بوجھ آ پڑا تھا عبدالغفار کے کمزور کاندھوں پر. عبدالغفار نے اس بوجھ کو سمجھا نصیب کا لکھا اور لگ گیا حلال روزگار کی تلاش میں. محنتی نوجوان نے شروع کر دیا گاڑیوں کی مرمت کا کام، اور اپنی محنت و لگن سے وہ جلد ہی بن گیا ایک ماہر کاریگر. عبدالغفار سمجھا تھا کہ شاید اب اس کی پریشانیوں کا ہو سکے گا ازالہ، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا. عبدالغفار کی بینائی تیزی سے دینے لگی جواب، اور کچھ ہی دن بعد یہ محنتی نوجوان ہو گیا ایک آنکھ کی روشنی سے محروم. بات یہیں تک رہتی تو شاید برداشت ہو جاتی، لیکن اسے جلد ہی لگا ایک اور جھٹکا جب اس کی دوسری آنکھ کے سامنے بھی آہستہ آہستہ چھانے لگا اندھیرا. میرے گھر میں پیو کو فوت تھی گیا 1.5 سال تھی گیا. اکھیاں دستے علاج کرنے 3 مہینے پہلے دل ختم تھی گیا. عبدالغفار نے تمام جمع پونجی خرچ کر ڈالی اپنے علاج پر، مگر کچھ حاصل وصول نہ ہو سکا. اور اب نوبت یہ ہے کہ نہ علاج کے لیے پائی پیسہ ہے، نہ ہی 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کے لیے. اگرچہ عبدالغفار کے استاد نے اسے اب بھی دے رکھی ہے دکان پر کام کی اجازت، لیکن بینائی کی کمی کی وجہ سے وہ سر شام ہی مجبور ہے گھر لوٹنے پر. عبدالغفار کے اہل خانہ چاہتے ہیں اس کا علاج، مگر فی الحال تو کوئی صورت نظر نہیں آتی. اتنا سا خرچہ برداشت نہ کر سکتے، اور سا غریب آدمی ایک کو مطلب گھر بجے رہے. یہ ہے میں بڈھا، ایک کو ہے مطلب کما مارا. کیا ڈوبتے کو مل پائے گا تنکے کا سہارا؟ کیا عبدالغفار کی آنکھوں کے بجھتے چراغ دوبارہ ہو سکیں گے روشن؟ کیا 9 افراد کا واحد کفیل دوبارہ ہو پائے گا دیکھنے کے قابل؟ یا گھر والوں کے سہارے کو خود ہی ضرورت پڑ جائے گی کسی سہارے کی؟ اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک وقفہ. وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ خون کی ہولی کھیلنے والے چالاک ملزمان کیسے چڑھے پولیس کے ہاتھ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.